موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن کے گھر، جس دشمن نے 70,000 بچے ذبح کیے، اس ڈر کی وجہ سے کہ نبی آ رہا ہے، چلو نبی آتا ہے آنے دو، جب مجھ سے لڑے گا تو اس کی عمر کم از کم جوانی تک تو ہونی چاہیے نا، بچہ ہوا تو مجھ سے کیا لڑے گا؟ بولا سبحان اللہ، اچھا والا سبحان اللہ، بھائی بچہ ہوا تو کیا لڑے گا؟ وقت کے فرعون سے کیا لڑے گا؟ فوج بھی ہے، طاقت بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، مگر فرعون دکھی تھا، مگر اس کو اتنا ضرور پتا تھا اللہ اپنی طاقت اگر معصومی میں بچے کی حالت میں بھی بھیجے گا تو وہ مجھے اس وقت بھی غرق کر سکتا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، ڈر کے مارے اس کو 70,000 بچے ذبح کیے۔ اللہ کے کوئی بندہ کہے نا ملکہ نے کہا، چودھریوں نے کہا، خانہ نے کہا، جاتک آنے والے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ جو ہے نا کل تیری حکومت گرائے گا، اور لوگ ہنسنے لگ پڑیں گے، یہ بھی کوئی بات ہے یار، حکومت گرائے گا، اور بڑا اسی کہاں تک دیکھا جیسے جب تک بڑا ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوت دیکھو، تندور میں جلے نہیں، تندور میں جلے نہیں، ماں کو امر الہی ہوا، اللہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ کی ماں اس کو لکڑی کا صندوق بنا کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ بولا سبحان اللہ، یہ مائیں ذرا زور سے بولا سبحان اللہ۔ اللہ بڑا کریم ہے، کبھی بھی اولاد سے پریشان نہ ہوا کرو، اسی رب نے اپنی ماں کی جو جان ہوتی ہے اولاد ہوتی ہے، روٹی کھاتا پتر ہے، رجتی ماں ہے، بولا سبحان اللہ۔ چوٹ اولاد کو آتی ہے، دکھتی ماں ہے، ساری رات آئے آئے کرتی ہے، جب کہ بچہ سویا رہتا ہے، بچہ تو آرام سے سو جاتا ہے، ساری رات ماں دکھتی رہتی ہے، پتہ نہیں میرے بچے مجھے کتنی چوٹ لگی۔ ایک بار کسی بیٹے نے اپنی ماں کو کہا تھا، امی ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں کہ جب تک جوانی نہیں آئی ماں رات کو سوئی نہیں۔ بولا سبحان اللہ۔ غور کرو، اگر ماں میں اتنی ممتا ہے تو پروردگار نے فرمایا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ بولا سبحان اللہ۔ اسی دشمن کے پاس، فرعون کے پاس جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا تابوت جب وہاں سے دریا کے اس کے جو محل تھا اس کے پاس سے بہ کر جانے لگا تو یہ تابوت موسیٰ میں معجزہ تھا جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ وہ تابوت موسیٰ موجوں کی بھاؤ پر نہیں گیا، جو دریا کی موج ہوتی وہ اس کو بہا کر آگے لے جاتا، وہ جا کے قصر فرعون کو ٹکرایا، تھا لالچی فرعون، لالچی تھا، اس نے تیراک بھیجے، اس نے کہا جاؤ جا کے صندوق کو توڑو، کچھ بیچ میں کسی کا مال آیا ہوگا، ہیرے جواہرات ہو، وہ اٹھایا گیا، تابوت موسیٰ کو کھولا گیا، دیکھا چمکتا ہوا نور جیسا چہرہ موسیٰ کا نظر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نور کی کرنیں جیسے چمک اٹھی، مکے والے یہ جان گئے کہ سونا محبوب محمد رسول اللہ آپ جب مکے میں آئے تو کافروں میں کھلبلی مچ گئی، پریشانی لاحق ہوئی کہ حضور جن گلیوں سے گزرتے ہیں تو کفار کے بچے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بولا سبحان اللہ۔ حضور جن گلیوں سے گزرتے ہیں کوئی کافر میرے آقا کا چہرہ دیکھ لیتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک اور منافق یہ کہتے تھے سب
کرنا، سب کچھ کرنا، کبھی نبی کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ اور یہاں تک کہتے تھے کوئی بندہ کوئی نبی کے پیچھے بھی نہ جائے، جس راہ پہ نبی چل جاتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لیا کرتا ہے۔ اب غور کریں کہ حضور کے نور میں اتنی طاقت، تو سارے نبیوں کو تو خیرات ملی ہی مصطفیٰ کے نور سے ہے۔ فرعون بڑا لالچی تھا، اس نے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا ہو نہ ہو یہی وہ موسیٰ نبی ہے۔ اس نے مارنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے مسلحتاً ایک بی بی کو وہاں پر چھوڑا۔ تاریخ نے اس کا رشتہ یوں بتایا کہ وہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن ہمارے لیے حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ کنیکشن تو بڑا عجیب سا ہے، ایک طرف لعنت جا رہی ہے، دوسری طرف سلام جا رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ رشتوں کا تقدس دیکھا جائے، رشتوں کا معیار دیکھا جائے تو فرعون کی زوجہ، فرعون کی بیوی پر علیہ السلام ہے، اور فرعون پر لعنت اللہ ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ جناب بی بی آسیہ علیہ السلام نے فل ڈیفنس کیا اللہ کے نبی کو۔ فرعون کہنے لگا یہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے، اس نے مارنے کا ارادہ کیا۔ بی بی آسیہ کہنے لگی ہماری اولاد نہیں ہے، ہم اسے اپنا بچہ بنا دیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا فرعون کے دل میں رحم آیا، اس نے کہا اچھا لاؤ نا میں بھی 2 منٹ سے اٹھاؤں۔ جب ارادہ کیا اللہ کے نبی کو بوسہ دینے کا، 1-2 دن کے موسیٰ داڑھی، فرعون کی داڑھی تھی، بڑیاں بڑیاں داڑیاں لے کے نہ سمجھا کرو اصلی جنتی، جی اصل داڑھی۔ یاد رکھیں اگر کوئی بے ادب ہے نبی کا، نبی کی آل کا، نبی کے اصحاب کا، پھر داڑیاں بھی کام نہیں ہونیاں نے، کیونکہ داڑھی تو فرعون کی بھی تھی۔ داڑھی پکڑی موسیٰ علیہ السلام نے اور دوسرے ہاتھ سے کھینچ کے تھپڑ رسی۔ 1-2 دن 3 دن کا بچہ کتنا کچھ زور سے تھپڑ لگے گا۔ فرعون کہتا ہے مجھے زندگی میں لڑا بھی ہوں بڑے بڑے پہلوانوں کے ساتھ، مکے بھی کھائے ہیں، لاتیں بھی کھائی ہیں، مارا بھی ہے۔ اس نے کہا جیسا تھپڑ یہ لگایا مجھے زندگی میں کبھی نہیں لگا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیوں؟ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سب سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ۔ اسرا اس نے سیر کرائی ہے بھائی صاحب، اب کیا سمجھتے ہو کس نے سیر کرائی ہے؟ کسی ایم پی اے نے، کسی ایم ایل اے نے، کسی منسٹر نے، کسی وقت کے بادشاہ نے سیر کرائی ہے؟ کائنات کے رب نے سیر کرائی ہے۔ اور کیسا رب ہے یہ جو اللہ یہاں پہ اللہ سبحان اللہ، یہاں پہ قرآن میں آتا ہے والذی بعث فی الامیین، پاک ہے وہ ذات، یہ وہی ذات ہے والذی بعث فی الامیین، جس نے جاہلوں میں نہ ان کو لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بولو بھائی سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ۔ ابھی پتہ چلے گا کتنے سرکار کے
معراج کو سننے آئے ہیں، شوق سے نعرہ تکبیر